وہی بات کہ خادم بنو، مخدوم بننے کی فکر نہ کرو کہ دوسرا تمہاری خدمت کرو، اپنا سامان خود اٹھاؤ. اور اتباع سنت ہی کے نتیجے میں ہمارے اکابر بزرگوں کا طریقہ یہی رہا. لوگ آگے بڑھ کر ان کا سامان اٹھانے کی کوشش کرتے، لیکن جتنا خود اٹھا سکتے آسانی سے اس کے لیے دوسروں کی خدمت نہیں لیتے. حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے حالات زندگی میں لکھا بھی، دیکھا، پڑھا بھی، اور اپنے ان کے حضرت کے اکابر سے سنا بھی کہ ممانعت تھی اس بات کی، دو چیزوں کی. جو کچھ بات کرنی ہے جب تک مسجد میں ہے، خانقاہ میں بات کر لو، بعد میں ساتھ چلنے کی بھی ممانعت کی، کوئی چیز اٹھانے کی بھی ممانعت کرے. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ سب مشائخ کے طریقے ہیں، بڑے بڑے جو پیروں کے، کہ ان کے ساتھ ایک مجمع چل رہا ہے اور ایک لشکر ان کے پیچھے رواں ہے اور شان ایسی بنی ہوئی ہے، مجال ہے کہ وہ ہاتھ میں کوئی چیز اٹھا لیں، 1000 مریدین جو ہیں وہ لے کر اسے لینے کی کوشش کریں گے. تو ہمارے حضرات، حضرت حکیم الامت قدس صاحب بالکل ممانعت کی. جب میں جا رہا ہوں تو کوئی مجھ سے سامنے، ہاں میرا کسی کو چیز اٹھانا میرے لیے مشکل ہوگا، کسی کی مدد لے لوں گا کہ بھائی ذریعے میری مدد کر دو، ٹھیک ہے کر دو مدد اس کو، لیکن جو ہے زبردست وہ اپنے سامان خود اٹھاؤ. اب بعض جو حضرات بیچارے مزاج سے واقف نہیں ہوتے، سنت کے مزاج سے، وہ سمجھتے ہیں کہ بس بزرگ کو جا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی چیز کھینچ لو، چاہے زبردستی کھینچنا پڑے. میرے ساتھ تو لڑ بیٹھتے ہیں لوگ، باقاعدہ ہاتھ پائی شروع کر دیتے ہیں، زبردستی کھینچ لیتے ہیں، سمجھے، زبردستی. میں نے کہا بھائی میں ویسے ہی کمزور آدمی ہوں، تم اتنی زیادہ زور زبردستی مت کرو، مگر وہ کھینچ کے زبردستی کشتی لڑنے کی کوشش کر لیتے. تو یہ سب باتیں جو ہے نا، یہ دین کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے. محبت نام کا ہے اطاعت کا.